معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ماہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 6 روزوں کی بھی انتہا فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ممکن ہو تو یہ روزے چاہے تو ایک ساتھ رکھ لیں، چاہے تو متفرقہ یعنی شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے کبھی بھی پورے کر لیں۔ پھر جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں والدین کے حقوق بیان کیے۔ والدین کے ساتھ ہمارے معاشرے میں انتہائی جب اولاد اپنی عمر کو پہنچتی ہے تو چاہیے کہ والدین بڑھاپے کو پہنچے، اب اولاد جوانی کو تو والدین کے ساتھ احسان کرے۔ تو اس وقت اولاد والدین کے ساتھ وہ جو قرآن و سنت ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کر پاتے، یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہاری زندگی میں والدین میں دونوں یا دونوں میں ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور کوئی نہ انہیں جھڑکے، اور ان کی سے جب بات کرے تو فرمایا ان کے سامنے آپ نے رحم کے بازو کو پھیلائے رکھو، یعنی وہ کوئی بھی بات کرے تو ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا جائے، نہ ان کے سامنے زور سے بولا جائے، نہ ان کے ساتھ بد کلامی کی جائے۔ اور پھر فرمایا گیا قرآن کریم فرقان حمید میں دوسرے مقام میں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں فرمایا ان دونوں کا اچھا ساتھ دو، اور ایک مقام پہ فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرا اور والدین کا شکر ادا کرو، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ کریم فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو اور پھر والدین کا شکر ادا کرو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، اور ظاہری اسباب تمہارے نگہبانی، تمہاری نگہداشت کرنے والے تمہارے والدین تھے۔ تو فرمایا پہلا شکر رب کا ادا کرو کہ اس نے تمہیں زندگی عطا کی، تمہیں حیاتی عطا کی، اس کی کرم نوازی، تمہیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں میں نبی پاک علیہ السلام کو امتی بنایا۔ اس لیے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر اس کے بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کو رات بھر ناراض رکھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو صبح سے شام تک والدین کو ناراض رکھے تو فرمایا اس کے لیے بھی دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کرے گا تو فرمایا اس کے لیے بھی دروازے دوزخ کے کھول دیے جاتے ہیں، خواہ ناراضگی میں زیادتی ماں باپ ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ یعنی اگرچہ ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں پھر بھی وہ تم مجھ سے ناراض ہو تو فرمایا گیا تمہارے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ پھر حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کی رضامندی میں ماں باپ کی رضامندی ہے اور اللہ کی ناراضگی میں ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک شخص اب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، اور والدین کے ساتھ بھلا کرنے کی صورت میں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صورت میں، انہیں تکلیف نہ پہنچانے کی صورت میں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی صورت میں، ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنے کی صورت میں، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے کی صورت میں، ان کی خدمت کرنے کی صورت میں، فرمایا یہی تیری
جنت ہے اور یہیں سے تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا بول چال رکھنے کی اللہ کریم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔